بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 13ویں تراویح پڑھ لی اور اس تراویح میں ہم نے سورہ یوسف کا بچا ہوا حصہ اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنا دے، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بہت کھول کھول کر بیان کیے ہیں اور بہت ہی سادہ اور سہل انداز میں، اس طرح سے کہ جس کے پاس معمولی عقل ہے وہ بھی اس کو سمجھ جائے، دو چار کی طرح۔ اور ایک ہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ لوگ کسی طرح سے بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ لوگ حق پر عمل کرنے لگیں، ایمان لے آئیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی شقاوت اور ان کی بدبختی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانیاں زمین کی صورت میں، آسمان کی صورت میں، چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کی صورت میں وہ سب بیان کیے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں۔ اب اگر اتنے واضح مثالوں کے بعد
اتنی واضح رہنمائی کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا، فلا یلومن الا نفسہ، تو جب اس کی قسمت میں جہنم لکھ دی جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو کچھ نہ کہے، اس لیے کہ سب کچھ دو دو چار کی طرح واضح کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مقدس کی آیات ہیں، یہ کتاب مقدس کا پیغام ہے۔ والذی انزل الیک، اور وہ وحی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ وحی جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی جو آبادی ہے اور اس آبادی میں کتنے مسلمان ہیں، پھر ان مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، پھر ان صحیح العقیدہ لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو باعمل ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو دعویٰ ہے کہ ہم صحیح العقیدہ ہیں، لیکن ان میں بھی باعمل کتنے ہیں وہ دیکھیے آپ۔ پورے انسانوں میں اہل ایمان کا تناسب دیکھیے، اہل ایمان میں یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اہل ایمان میں سے کتنے ایسے ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، پھر صحیح العقیدہ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو باعمل ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جمعہ کی حاضری اپنی مسجد میں دیکھ لیجئے اور غیر رمضان میں 5 وقتہ صلوات میں اپنی حاضری دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم مصلیوں کی تعداد یا فیصد کتنی ہے۔ تو اسی تناظر میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی اور بدھسٹ اور پھر یہودی اور پارسی اور جینی اور ہندو سب دیکھ ڈالیے، سب ملا کر کے مسلمانوں کا کئی گنا زیادہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 7-8 ارب آبادی میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، بقیہ وہی ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ہی ہے۔ سب سے بڑی آبادی اس وقت دنیا میں بدھسٹوں کی ہے، چائنا میں اور جاپان میں، نیپال میں، سری لنکا میں، برما میں وہی رہتے ہیں، بڑی آبادی۔ اس کے بعد انگریز ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، تو اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ جس کا مطالبہ ہے کہ تم اس کی وحدانیت کے گن گاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو اپنا الہ تصور کرو۔ وہ بتا رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے، ترونہا، تم خود دیکھ رہے ہو، آسمان جہاں تک نگاہ جائے نیلگوں آسمان ہے، کہیں کوئی ستون ہے؟ کہیں بھی نہیں، دور تک آپ دیکھ ڈالیے، 1000 کلومیٹر چلے جائیے، کہیں کوئی ستون نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، زمین پیدا کیا، اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا، کئی صورتوں میں آپ پڑھ چکے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قرار پا گیا، جلوہ افروز ہو گیا، ٹھہر گیا وہاں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک مقررہ انداز میں چل رہا ہے، سورج اپنے محور میں چل رہا ہے، چاند اپنی منزلوں میں چل رہا ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کو یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دبوچ لے، اور رات دن سے مقدم نہیں ہو سکتی، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی پہنائی میں اپنا جو اس کا دائرہ ہے اسی میں تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نے حکم دیا ہے قیامت کی صبح تک چل رہے ہیں، اور جب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہانی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن جب تک اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، حکم دیا ہے، چل رہے ہیں۔ یدبر الامر، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، کارخانے عالم کو چلا رہا ہے، اس کی تدبیر ہی لوگوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔
اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں یا اپنے دروس میں کہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، جو ناستک کہتا ہے، جو الہ کے وجود کا منکر ہے اور دیگر الہ کے وجود کے منکر نہیں۔ ہندو ہوں، جینی ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، سب الہ کے قائل ہیں، لیکن اب وہ کیا تصور ہے وہی جانے، لیکن الہ کے قائل۔ اور ملحد جو ہے وہ کہتا ہے گاڈ از نتھنگ، خدا کوئی چیز نہیں، الہ کوئی چیز نہیں، بس یہ عناصر جڑ گئے دنیا چل پڑی، یہ عناصر بکھر جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑا کوئی احمق انسانوں میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اپنا گھر بناتا ہے، اگر وہ نہ بنائے تو وہ گھر بن جائے گا، گھر بنا گیا ہے، اس میں سوئچ آن نہ کرے تو بتی روشن ہو جائے گی۔ کیوں نہیں؟ عناصر جڑ گئے ہیں گھر کے، خود بخود روشن ہو جائے کرے۔ لیکن جن کی فطرت میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ مان کر نہیں دیتے۔ یفصل الآیات، اللہ کی شان ہے کہ وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات پر یقین کر لو، اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، ایک دن رب سے ملاقات ہوگی اور اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ الایمان بالیوم الآخر وہ عقیدہ ہے جو دنیا سے تمام کرپشن کو، تمام گھوٹالوں کو، تمام شرارتوں کو ختم کر دے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو بڑے بڑے سرکشوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن ہم مسلمانوں میں بھی جو معصیت کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، جو گناہوں کا بڑھتا ہوا میلان ہے، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف زبانی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں آخرت قائم، قیامت قائم ہوگی، اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، زبانی ہے۔ اگر دل سے ہوتا تو ہماری سرکشی غائب ہو جاتی، دل سے ہوتا تو ہم گناہوں سے دور ہو جاتے۔ بشر ہونے کے ناطے اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے تو فی الفور ہم توبہ کر لیتے۔ یہ معاشرے میں اتنی بگاڑ نہیں ہوتی جو ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین میں پہاڑ بنائے، سمندر بنا دیے، زمین کو پھیلا دیا اور پھر زمین میں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جما دیے، والجبال اوتادا، پہاڑ کو میخ کی طرح بنا دیا، اور پھر اس میں سمندر جاری کر دیے۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور پھر اس زمین پر پھل پھول اور غلہ اگنے لگا، آسمان سے بارش نازل ہوئی تو فصلیں اگ گئیں جس سے غلہ مل رہا ہے، درخت جم گئے جس سے پھل مل رہا ہے۔ وہی فرمایا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور تمام پھلوں سے ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، رات کی خوبیاں خود ہی مٹ گئیں اور دن کی خوبیاں روشن ہو گئیں۔ ہاں، وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ یہ ہماری دو نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، دن اور رات۔ پھر ہم نے رات کی نشانیوں کو مٹا دیا، چھپ گئی رات کی نشانیاں، کیونکہ رات سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور دن کی نشانیوں کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ دن کو خود روشن بنا دیا تاکہ لوگ اس میں اللہ کا فضل تلاش کریں، لتبتغوا فضلا من ربکم، فضل تلاش کریں، اور تاکہ اس میں سال اور مہینے کے حساب جان سکیں۔ یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرے، غور و فکر کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کی یہ خصوصیت ہے کہ
کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوقات میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، شب و روز کی گردش میں ضرور بھی ضرور غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے نتیجے میں وہ چلا اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے ان چیزوں کو باطل، عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ جی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخل صنوان وغیر صنوان یسقى من ماء واحد، اور روئے زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ جانتے ہیں زمین ہے، اس کے 5-7 بر اعظم ہیں، پہلے 5 کی بات کہی جاتی تھی، اب 7 بر اعظم ہو گئے، یہ سب زمین کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر زمین کے ٹکڑے اس طرح سے بھی کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو شاداب ہے، اس میں فصلیں لہلہاتی ہیں، درخت اگ گئے، پھلدار ہیں، اور اسی کے بغل میں ایک ٹکڑا ہے جو شور ہے، بنجر ہے، کچھ نہیں اگتا۔ تو یہ زمین کے مختلف ٹکڑے کر دیے اس نے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں پاس پاس، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیوں کے اور کھجوروں کے، صنوان وغیر صنوان، خوشہ در خوشہ، یسقى من ماء واحد، جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، ایک ہی پانی سے، لیکن سب کا ذائقہ، سب کا مزہ الگ الگ ہے، حتیٰ کہ ایک درخت کے پھل، ان میں بھی کئی شاخیں ہیں، ہر شاخ کے پھلوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ملے گا، مٹھاس میں، کھٹاس میں، کئی چیزوں میں فرق مل جائے گا آپ کو۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے کھانے میں۔ پھلوں میں ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہا ہے، اگر پھل الگ الگ ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، ذائقہ الگ، بسا اوقات ایک ہی پھل، ایک ہی درخت کے پھل، لیکن ان کا ذائقہ الگ الگ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک ہی پانی کے وہ سیراب کیے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان سب میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے، کہ جب وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے انہیں اپنے رب پر مزید بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب وہ جھکتے اور مائل ہوتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ الْقَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہے تو ان کے قول پر مزید تعجب ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ ہاں، سب سے زیادہ ان کو اسی بات پر وہ ہے کہ جب ہم مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہمارا جسم جزو خاک ہو گیا، کیا اب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے آیات کا انکار کیا ہے، اپنے رب کا انکار کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اس کے احکام سے منہ موڑا، اس کی اتباع سے سرکشی کی، اطاعت سے سرکشی کی، تب اولئک الاغلال فی اعناقہم، توق و سلاسل ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے اسماء اور صفات کو تسلیم نہیں کیا، اس کی آیات سے سبق نہیں سیکھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یستعجلونک بالسیئہ قبل الحسنہ، الٹا یہ دیکھیے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لائے تو عذاب آ جائے گا، ایمان نہیں لائے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، نیکی کا تو کوئی کام کیا نہیں، ایمان تو لائے نہیں، الٹا کیا کہتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ وہی کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے سلسلے میں، برائی کے بارے میں، عذاب کے سلسلے میں جلدی کرتے ہیں، قبل الحسنہ، نیکی کیے بغیر، نیکی سے پہلے ہی، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، جبکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، امتیں گزر چکی ہیں، ان کا جو انجام ہوا وہ سامنے ہے۔ یہ بہت سی بستیوں میں جو لوگ تھے اور عذاب کی وجہ سے وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں، یہ ان بستیوں سے گزرتے ہیں، ان بستیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈھیٹ پن ہے، یہ سرکشی ہے ان کی،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب ضرور بھی ضرور مغفرت والا ہے لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو سامان زندگی دے دیتا ہے، اور ان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پھر سے اسلام میں آ جائیں، دین قبول کر لیں، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیں، اسی لیے یہ سب کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے والا ہے، اگر ان میں کچھ خامی اور کمی ہے، جہاں بخشنے والا ہے وہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب ضرور بھی ضرور سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب۔ جب گرفت کر لے تو پھر اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اس پر کوئی خاص نشانی اترتی، معجزات ایک دو نہیں، بے شمار معجزات، لیکن یہ ان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم جو چاہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتہ نازل ہو، اس طرح کی بات، وہ چیزیں وہی کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اس پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی اترتی، کوئی معجزہ نازل ہوتا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ یہ اگر آیات کا مطالبہ کر رہے ہیں، معجزات کا، نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں، آپ گھٹیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں نافرمانوں کو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے رہنما آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں گزری مگر اس میں ڈرانے والے آئے ہیں، ہر قوم میں ڈرانے والے آئے ہیں، یہاں بھی ہندوستان میں بھی آئے ہیں، ہم نہیں جانتے تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہے، ورنہ آئے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے، حالانکہ تعلیمات الگ لگتی ہیں، وہ جو قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر ہے اس میں وَذَل کفل کا ایک لفظ ہے، ذل کفل، ذل کفل، تو یہ یو پی میں نیپال بارڈر سے ملا ہوا ایک علاقہ ہے کپل وستو۔ کفل کپل کے معنی میں، کپل وستو، اور وستو نیپالی لفظ زو کے معنی میں۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ کپل وستو جو ہے اور وہاں یہ گوتم بدھ پیدا ہوا تو وہ ذل کفل ہے، لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات ہیں وہ میل نہیں کھاتی ہیں۔ گوتم بدھ جو ہے وہ الوہیت کا قائل ہی نہیں تھا، اللہ کا قائل ہی نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب کس نے دیکھا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم الہ پر ایمان لائے تو کیا انہوں نے الہ کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ان کی مثال ایسی، ان کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اپنی محبوبہ کے غم میں گھلا جا رہا ہے اور آج تک اس نے اپنی محبوبہ کو دیکھا نہیں، اب وہ اس کے غم میں گھلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ الہ کی بات کہتے ہیں اور الہ کو دیکھا نہیں۔ گوتم بدھ بلکہ جو ہے جو الہ کے قائل تھے ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذل کفل سے مراد تعجب نہیں کہ گوتم بدھ ہو، لیکن گوتم بدھ کی تعلیمات میل نہیں کھاتی ہیں کسی طرح سے، اور اگر تحریف ہوئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ جیسے اور انبیاء ہمارے سامنے واضح ہیں کہ قرآن پاک نے 25 انبیاء کی بات کی ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان مجمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مفصل رکھتے ہیں، اور انبیاء پر ایمان مجمل رکھتے ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں پر ہم ایمان مجمل رکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک پر ایمان مفصل رکھتے ہیں۔ مجمل مطلب بس ہاں یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ تھیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور مجمل کا مطلب، مفصل کا مطلب کہ اس کی ہر آیت کو پڑھنا، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مجمل، یہ مفصل ہو گیا۔ تو اور کتابیں ہم مجمل ایمان،
لیکن قرآن پاک پر مفصل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، پھر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھایا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور رحم میں کیا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تغیض الارحام وما تزداد، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ صاحب سونوگرافی کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا ہے، اللہ کا علم بغیر آلے اور واسطے کے ہے، اور بیک وقت دنیا کی تمام ماداؤں، حیوان، چرند، پرند، درند، رینگنے والے، انسان، دنیا بھر کی تمام ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور انسان کو جو 1 2 4 کا معلوم ہوتا ہے، ایک تو وسیلے سے معلوم ہوتا ہے اور وہ محدود ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سوچے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تمام ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہو جاتا، تو اس میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اللہ کا علم بغیر کسی آلے اور واسطے کے ہے، اور اللہ کا علم شامل ہے، استغراق ہے، اس میں تمام کے تمام شامل ہیں، اور انسان کا علم محدود ہے، معمولی ہے، اور واسطے اور آلے سے ہے۔ جی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے، اسے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی اور حاضر تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ الکبیر المتعال، اور اس کی ذات بہت بڑی اور بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو اپنی بات کو چھپائے یا اس کو ظاہر کرے، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو ہمارے دل کے رگ و ریشے میں ہے۔ لیکن یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات سوء ہیں، جو برے احساسات ہیں، جب تک وہ دل سے زبان پر نہیں آتے، جب تک وہ دل سے اعضاء اور جوارے پر نہیں آتے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جانتا ہے دل میں جو خیالات پلتے ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن اس پر گرفت نہیں کرتا، جاننے کے باوجود۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ ہم انسانوں کی تکریم ہے اس کی جانب سے۔ گرفت کر سکتا تھا، لیکن جب تک وہ خیالات زبان پہ نہیں آئے، زبان سے باہر ہو گئے تو گرفت ہو جائے گی۔ وہ برے خیالات جب تک اعضاء اور جوارے یعنی عمل میں نہیں آئے تب تک کچھ نہیں ہوگا، عمل میں آ گئے تو گرفت ہو جائے گی۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ کون ہے جو رات میں چھپ چھپ کر ہے، وہ سارب بالنہار، اور دن میں ظاہر ہو جاتا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے سامنے تعاقب کرنے والے موجود ہیں، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے محفوظ کر رہے ہیں۔ فرشتے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، دن کے فرشتے گئے، رات کے فرشتے آ گئے، رات کے فرشتے گئے، دن کے فرشتے آ گئے، کرام بررہ موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، سب لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ بہت سے لوگ اس میں مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم گمراہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے نہیں نکالتا ہے جب تک کہ وہ خود نہ نکلنے لگے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی قوم ہدایت پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے گمراہی کی طرف، بگاڑ کی طرف نہیں لے جاتا۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ اگر بگاڑ پر ہے تو ہدایت کی طرف نہیں لے جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہدایت پر ہے تو اللہ بگاڑ کی طرف نہیں لے جاتا، کیونکہ اگلا جملہ کیا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی پلٹنے والا نہیں ہے۔ اسی جملے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نیکی پر، ہدایت پر ہے تو اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ لوگ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں وہ بات الگ ہے، اللہ ان کو تباہ نہیں کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ وما لهم من دونہ من وال، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کارساز، سرپرست نہیں ہے۔
هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے اور تم بجلیوں کو دیکھتے ہو خوف اور لالچ کے عالم میں، چمکتی ہے تو ڈر جاتے ہو، لیکن چمکتی ہے تو لالچ بھی ہے کہ ابھی بارش آئے گی۔ وہ الذی یریکم البرق، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلیوں کو دکھاتا ہے خوف اور لالچ میں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھرکم بدلیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَيُنشِئُ، اور وہ پیدا کر دیتا ہے السَّحَابَ الثِّقَالَ، بھاری بھرکم بدلیاں جس میں پانی ہوتا ہے وہ اللہ ہی اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور یہ بجلی کی جو کڑک ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب بجلی جب کڑک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، تو گویا وہ تسبیح کر رہی ہے۔ اسی لیے حکم کیا ہے، جب بجلی گرجے، گرج اور چمک ہو تو کیا پڑھیے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو یہ بجلی کی گرج اور چمک اس کی تسبیح کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف سے۔ ویرسل الصواعق، اور یہ ان بجلیوں کو بھیج دیتا ہے، فیصیب بہا، وہ بجلیاں پہنچ جاتی ہیں اس تک جہاں وہ چاہتا ہے۔ آسمان سے بجلی گر جاتی ہے، انسان پہ گر جاتی ہے، زمین پہ گر گئی، جو بھی ہوا جی۔ وہم یجادلون فی اللہ، یہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ احمق، جاہل کن ذہن لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں۔ وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ وہو شدید المحال، جبکہ وہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ محال طاقت کے معنی میں، حیلہ بہانہ، شدید المحال، وہ سخت طاقتور ہے، جب چاہے ان کی گردنیں میٹ دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، اس کے باوجود یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے حق کی دعوت ہے۔ والذین یدعون من دونہ، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ جن کو پکارتے ہیں یہ معبودان باطلہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان پکارنے والوں کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ الا کباسط کفیہ، ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کہیں دور پانی ہو اور یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ پانی آ جائے اور میں پی لوں، پانی چل کر آئے گا کیا؟ ایسے ہی ان کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موحدین اور مشرکین کے درمیان مثالیں دے دے کے مشرکین کو مجبور کیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کریں، اس کے باوجود ان کی بدبختی، ان کی شقاوت غالب آ گئی ہے اور وہ اپنے شرک پر جمے ہوئے ہیں۔ وہی فرمایا لہو دعوت الحق، اس کے لیے حق کی پکار ہے، حق کی دعوت ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے، الا کباسط کفیہ، مگر ان کی مثال اس شخص کی ہے جیسے جو اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار اور کافروں کی دعوت نہیں ہے مگر گمراہی ہی گمراہی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابھی یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر لیجئے گا سب لوگ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سبھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، خوشی خوشی یا ناپسندیدگی سے، خوشی خوشی جیسے مومنین سجدہ کرتے ہیں، ناپسندیدگی سے جیسا کافروں کا معاملہ ہے، لیکن تمام مخلوقات سجدہ کرتی ہیں صرف کفار کو چھوڑ کر کے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان مخلوقات کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام، یہ درخت ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ، یہ ان کے سائے بڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کرنا چاہیے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے زمین و آسمان کا پالن ہار؟ قُلِ اللَّهُ، پھر آپ جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ کیوں آپ سے جواب دلا دیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے پوچھا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. اسی لیے یہاں جواب دلوا دیا گیا قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنہار ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، جب یہ جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا رب اللہ، پالنہار اللہ ہے، تو کیا تم نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے ہیں؟ لا یملکون، اور وہ ایسے اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے آپ کے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. جب وہ اپنے آپ کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ان کو بنا لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نااہلوں سے، ان جاہلوں اور مشرکوں سے کہیے کہ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں؟ خلقو، ان شریکوں نے اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک بنا رکھے، کیا ان شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ اور ان کی پیدائش اور اللہ کی پیدائش میں کچھ مشابہت ہو گئی، تشبیہ ہو گئی؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست غلبے والا ہے، زبردست غلبے والا. تو جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے. اور مشرکین کا انجام بارہا بتا دیا گیا کہ جہنم ہے، اور موحدین کا انجام جنت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید پر دلائل دیے ہیں. وہ دلائل جو دو چار کی طرح واضح ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوں تو یہ کتنی سرکشی کی بات. خود مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے حقوق اپنے پیروں، فقیروں، اماموں کو دے دیتے ہوں تو یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور اس سے جڑے ہوئے جتنے امور ہیں اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ان تمام امور کو جن سے توحید کو مضبوطی ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں ہمیں حساس رکھے، ہمیں کسی بھی طرح شرک سے سمجھوتا کرنے سے بچائے، توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگتے تھے تو آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاپلوسی سے مراد کیسے حوالے دیتے تھے. ہاں، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدکا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتکا، تیری بادی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدکا، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی قضمکا، ماضٍ فی حکمکا، اللہ تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں جاری ساری ہے، عدل فی قضاؤکا، اللہ تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں برحق اور عدل پر مبنی ہے. اسألک بکل اسم ہوا لکا، اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، او علمتہ، سمیت بہ نفسک، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں، چاہے قرآن پاک میں، تورات میں، آسمانی کتابیں میں اتارے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ. او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ جو نام تو نے اپنی مخلوقات میں کسی کو بتائے ان تمام ناموں کا واسطہ. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تیرے علم میں ہیں بس کسی کو نہیں معلوم، صرف تیرے علم غیب میں، ان تمام ناموں کا واسطہ. اتنا سب کہنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ
قرآن پاک کو میرے دل کے لیے موسم بہار بنا دے۔ بہار کا موسم کتنا اچھا ہوتا ہے، بھینی بھینی خوشبو، صبح ہوا چلتی رہتی، بیمار بھی اس میں اچھا ہو جاتا ہے، مرجھائے پودے بھی جی اٹھتے ہیں۔ تو کہا انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن پاک کو میرے دل کے لیے موسم بہار بنا دے۔ ونور صدری و بصری، اور میرے سینے اور میری آنکھوں کا نور بنا دے قرآن کو۔ وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو چھانٹنے والا بنا دے۔ وذہاب ہمی، اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ یہی دعا میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اسی کو دعاء الکرب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے قرآن پاک کو ہمارے دل کے لیے موسم بہار، ہماری آنکھوں کے لیے نور اور ٹھنڈک، اور ہمارے سینے کے لیے ٹھنڈک بنا دے، ہمارے فکر اور غم کو لے جانے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔